السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج کا ہمارا عصر بعد کا یہ درس اعتکاف کے مسائل پر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز کو لازم پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرمایا یعکفون علی اصنام لہم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ اپنے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، یعنی بتوں کو پکڑے ہوئے تھے، لازم پکڑے ہوئے تھے۔ شریعت میں کہتے ہیں اعتکاف اپنے نفس کو مسجد میں روک لینا، مسجد کو لازم پکڑ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے۔ اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، اور تنہائی میں انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، اور مخلوقات سے دل انسان کا کٹ کر کے جتنے عرصے تک آدمی اعتکاف میں رہے اتنے عرصے تک انسان کا دل اس کے مالک کے ساتھ، اس کے مولا کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اعتکاف کا منیمم پیریڈ کیا ہے؟ کم سے کم کتنے دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ بعض علماء نے تو کہا کہ آپ مسجد میں جتنی دیر آئیں اتنی دیر بیٹھ کر کے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ کم سے کم ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے دور جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوفی بنذرک، اپنی نذر کو پورا کرو۔ ایک دن اور ایک رات کا انہوں نے اعتکاف کیا۔ صحابہ کرام مسجدوں میں آتے تھے، ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے، مگر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ صحابہ نے اس پیریڈ میں اعتکاف کیا ہو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، 10 منٹ کا جو اعتکاف کرنے کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں ہوتی تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ روزہ جو ہے وہ کم سے کم 1 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اعتکاف کم سے کم 1 دن اور 1 رات کا ہو سکتا ہے۔ لیکن سنت اور افضل یہ ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو جب آپ وقت نکال رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ پورے 10 دن کا اعتکاف۔ اگر کسی کو واقعی میں کوئی شدید مجبوری ہے اور وہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا ہے اور پھر بھی اس کے اندر خواہش ہے تو وہ 10 دن سے کم کا، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے 4 ارکان ہیں۔ پہلی چیز جو ہے نیت، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہاں میں اعتکاف کرنے جا رہا ہوں، اس مقصد کے لیے میں مسجد میں بیٹھ رہا ہوں۔ دوسری چیز، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنا ہے، گھر میں آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو ہے اعتکاف کا جو رکن ہے وہ خود اعتکاف کرنے والا انسان ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ معتکف ہے، یعنی مسجد ہے۔ کیا ایسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، جہاں بھی جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا مسلمان اور عقل مند ہونا یہ شرط ہے۔ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے معتکف میں داخل کب ہوگا؟ راجح بات یہ ہے کہ 21 تاریخ کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے کے پہلے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جیسے آج کی رات 21ویں رات ہے، تو آج کے دن کا سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے جس کو اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جو اس کا مخصوص حجرہ ہے، جو معتکف ہے، اس میں جو ہے وہ فجر کی نماز کے پہلے پہلے داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے ضروری کاموں کے لیے، جو کام اس کا مسجد میں کرنا پاسبل نہ ہو، جیسے اگر کھانا پینا اگر اس کا مسجد میں آ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کو کھانا کوئی لانے والا نہیں ہے، باہر جانا ہی پڑے گا، تو کھانے پینے کے لیے یا قضائے حاجت کرنے کے لیے مسجد کے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں وضو کا، غسل کا انتظام نہ ہو تو ضرورت پڑنے پر وہ وضو کے لیے، غسل کے لیے، قضائے حاجت کے لیے مسجد کے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے
اعتکاف کرنے والا کوئی ایسا کام اعتکاف کی حالت میں نہیں کرے گا جو دنیاوی کام ہے، جیسے بیع و شرع کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، لین دین کا کام ہے، وہ اعتکاف کی حالت پہ نہیں کرے گا۔ خوشبو وغیرہ وہ لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے اور اسی کی گواہی پر معاملہ رکا ہوا ہو تو وہ گواہی دینے کے لیے اعتکاف کی حالت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہی دینے والے کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ حیض کے پیریڈ میں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں ایک خون ہوتا ہے استحاضہ کا، حیض کے پیریڈ کے بعد بھی وہ خون آتا رہتا ہے، تو اس پیریڈ میں عورت نماز پڑھتی ہے، قرآن وغیرہ سب کچھ پڑھتی ہے، تو اگر وہ چیز ہے تو عورت اعتکاف میں اس حالت میں بیٹھ سکتی ہے۔ اگر عورت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے شوہر کی رضامندی اور اجازت ضروری ہے۔ اگر شادی شدہ عورت ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اعتکاف میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نمازوں کی تو پابندی کریں گے، ساتھ میں آپ نوافل جو ہے، آپ جو بھی نوافل اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ تمام نوافل پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے کثرت سے آپ اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی موبائل لے کر کے آتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ موبائل ایک دو دھاری تلوار ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ اب آپ اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرنے پر بھی شیطان آپ کو ابھار سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ علماء کی تقاریر وغیرہ سننے کے لیے آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف کا اصل مقصد تقریر سننا نہیں ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ موبائل سے آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اعتکاف کے پورے پیریڈ میں آپ موبائل کا استعمال بہت ہی کم کریں۔ اگر معمولی موبائل ہو، اسمارٹ فون نہ ہو، نارمل صرف بات کرنے والا ہو، ضرورت پڑنے پر گھر والوں سے بات کرنے کے لیے، تو اس کو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسمارٹ فون اگر رکھتے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ کن چیزوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ بلا ضرورت، بغیر کسی شرعی ضرورت کے آپ مسجد سے نکل گئے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں جمع کر لے تو اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مان لیجیے انسان اگر رات میں سویا ہے اور خواب میں تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اگر خواب کی حالت میں انسان جو ہے وہ بے اختیاری طور پر اگر وہ ناپاک ہو گیا تو اس سے کوئی اعتکاف پر انشاءاللہ حرج کی بات نہیں، وہ انسان غسل کر لے۔ تو اعتکاف کی حالت میں انسان جو ہے، جو اصل مقصد ہے کہ انسان اپنے روح کا تزکیہ کرے، اپنے دل کو پاک رکھے، اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ خواتین کے لیے اگر مسجد میں معقول پردے کا سپریٹ انتظام ہے تو خواتین مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ اگر کسی جگہ مسجد میں ایسا انتظام نہیں ہے تو الٹرنیٹ کے طور پہ وہ گھر پر اعتکاف نہیں کریں گی۔ گھر پہ اعتکاف کرنے کا ثبوت اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے۔ تو جب عورت کے لیے انتظام ہے پردے کا تو وہ کرے گی، نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی عبادت، اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف سنت ہے، مستحب ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو کوئی سزا اور کوئی گناہ، کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو اگر خواتین کے لیے انتظام ہے تو وہ کریں، نہیں انتظام ہے تو گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، تراویح کی نماز میں شامل ہوں، باقی سارے کام گھر پہ کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وہ کام کریں، جس چیز کی طاقت نہیں ہے وہ اس چیز کے ہم پابند نہیں ہیں۔ تو یہ اعتکاف کے چند ضروری مسائل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آتی تھیں اور آپ ان سے ملتے تھے اور وہ چلی جاتی تھی۔ تو ضرورت پڑنے پر انسان کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں موبائل ہے، ضروری باتیں بھی انسان کر سکتا ہے، مگر اگر سارے نارمل کام جو عام حالات میں ہو رہے ہیں وہ اعتکاف میں بھی ہو رہے ہیں تو پھر اعتکاف کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے کاٹ لے اور یہ 10 دن جو ہے وہ کوشش کرے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے، اور انشاءاللہ آپ سچی نیت کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں جو سختی ہے وہ کم ہو رہی ہے، آپ کی روح کی پاکیزگی آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کو سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور انہیں اعتکاف کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔